آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں، سب ہیڈنگ میں مہذب طوائف بن گئی۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح مینیجر آیا تو میں نے اسے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس ہوٹل میں رہوں گی۔ میں پیشہ ور عصمت فروش تو نہیں اور نہ کبھی پیشہ ور عورت دیکھی تھی۔ باتیں سنی تھیں جو سب میرے ذہن میں آئیں۔ میں نے جب مینیجر کو اپنا فیصلہ سنایا تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے رونا چاہیے تھا مگر میری آنکھیں خشک تھیں۔ خوش ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حیرت اس پر ہے کہ میں غمگین بھی نہیں۔ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہ آیا، گھر، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ وہ سہیلیاں جنہیں میں صرف اس لیے حقیر سمجھا کرتی تھی کہ وہ گندے گندے اردو اسکولوں میں پڑھتی تھیں۔ مجھے وہ دوست بھی یاد نہ آئے جن کے ساتھ میں نے عیش کی اور عصمت فروشی تک پہنچی تھی۔ میں کوٹھے والی طوائف نہیں بنوں گی، میں نے جذبات سے خالی لہجے میں کہا۔ تم کس وہم میں مبتلا ہو گئی ہو؟ اس نے کہا، اس ہوٹل میں تمہیں بڑی اچھی حیثیت دی جائے گی۔ تم اونچے درجے کے مہمانوں اور غیر ملکی امیر زادوں کی دیکھ بھال کیا کرو گی، ان کا استقبال کرو گی، اور ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ تفریح کرنا چاہے گا تو اس سے تم منہ مانگی فیس لو گی، کیونکہ وہ آدمی بہت اونچی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ تم اتنی سستی چیز نہیں ہو کہ میں تمہیں ہر کسی کے سامنے پھینکتا پھروں گا۔ تم اس ہوٹل میں شراب اور رقص پارٹیوں میں باعزت طور پر شریک ہوا کرو گی۔ ان باتوں سے مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے مجھے اپنی شرائط بتائیں جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے ان میں سے کچھ مان لی، کچھ نہیں مانی۔ میں نے اسے اپنی شرائط بتائیں، ان میں سے اس نے کچھ مانی، کچھ نہ مانی۔ میں دراصل ہوٹل کا قیدی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں اس سے یہ شرط منوانا چاہتی تھی کہ میں برقعے میں باہر گھوموں پھروں گی اور اپنی پسند کا گاہک یا دوست اپنے ساتھ لانے میں آزاد ہوں گی۔ اس نے یہ شرط مان لی اور پھر ہم نے باقی شرائط بھی طے کر لیں۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس ہوٹل میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں باہر سے لڑکیاں منگوائی جاتی ہیں۔ میرے لیے اب رونا، پچھتانا، اپنے آپ کو یا دوسروں کو کوسنا اور کڑنا محض بیکار تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو مظلوم نہیں کہوں گی اور کسی سے ہمدردی اور پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں نے مینیجر کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں چونکہ اس کی محتاج ہوں اس لیے اس کی بلا اجرت داشتہ بنی رہوں گی تو وہ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال مجبور اور بے سہارا ہونے کے باوجود میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں مجبور ہوں۔ مجھے اپنی قیمت کا اندازہ تھا۔ میں مہذب طوائف بن گئی۔ اپنے خوابوں کو کانچ کی چوڑیوں کی طرح توڑ ڈالا، شادی کو ذہن سے نوچ کر پھینک دیا اور یکسر فراموش کر ڈالا کہ میں کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوں۔ مینیجر مطمئن ہو کر چلا گیا۔
چند گھنٹوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک دن کا منگیتر واپس چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی محبت کو دفن کر دیا۔ چند دنوں میں ہی پاکستان کی سوسائٹی ننگی ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ بزرگ بھی میرے سامنے آ کر ننگے ہو گئے جو اٹھتے بیٹھتے یہی ایک مطالبہ دہراتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے۔ یہاں شراب اور عصمت فروشی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ شراب پی کر میرے پاس آئے اور وہ بھی میرے پاس آئے جو پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی جرأت ہے کہ قوم کے غم کو شراب میں ڈبونے والے سیاسی لیڈروں کے نام شائع کریں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان کے نام شائع کرنے کی جرأت کریں گے تو آپ باہر گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ 1964 کے اخبار دیکھیں تو ان کے پہلے صفحوں پر ایوب کی حکومت کے ایک وزیر کا بیان شائع ہوا تھا، جس میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے: ہم پاکستان میں خلفائے راشدین کا نظام رائج کر کے دم لیں گے۔ یہ بیان اس نے مری سے اخباروں کو بھیجا تھا۔ میں نے مری ہی میں پڑھا تھا۔ اسی رات اس کی فرمائش پر کہ تازہ مال چاہیے، میں اس کے کمرے میں گئی اور اس وقت وہاں سے واپس آئی تھی جب شراب اور نیند نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں اس سے یہ نہ پوچھ سکی: جناب، کیا خلفائے راشدین کے نظام میں یہی کچھ ہوتا تھا؟ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اگر میں آپ کو ہر اس آدمی کے متعلق بتانے لگوں جو میرے پاس آتے رہے اور اب بھی آتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان میں قرآنی نظام لانے والے 2 مذہبی لیڈر میرے مستقل گاہک ہیں؟ مجھے پاکستان کی مخلوق پر ترس آتا ہے جو ان کے نام پر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی قسمت ان بیانوں اور تقریروں سے وابستہ کر رکھی ہے۔ مجھے پاکستان کی مخلوق پر ترس آتا ہے جو ان کے نام پر زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے اور اپنی قسمت ان بیانوں اور تقریروں سے وابستہ کر رکھی ہے۔ ذرا تصور فرمائیں کہ یہ سوشلسٹ اور اکانومسٹ لیڈر پاکستان کو سرمایہ داری کے نظام سے نجات دلائیں گے جو میرے ہاتھ سے شراب پیتے ہیں اور دولت لٹاتے پھرتے ہیں۔ یہ اسی ملک کی دولت ہے، غریب عوام کی دولت جو وہ لوٹ رہے ہیں، اور اس کا بیشتر حصہ تازہ مال اور سمندر پار کی شراب میں اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کو بزور شمشیر آزاد کرانے والوں نے بھی میرے ہاتھ سے شراب پی اور رات میرے ساتھ گزاری ہے، بلکہ کئی راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں۔ قوم کے غم میں گھلنے والے ایڈیٹر بھی میرے پاس آ کر اسی طرح ننگے ہو گئے کہ میں نے ان کے ضمیر بھی دیکھ لیے۔ میرے پاس قانون شکن بھی آتے ہیں اور قانون کے محافظ بھی۔ ملک اور ملک کے حاکموں کے جو راز میرے سینے میں یا میری کماش کی عورتوں کے سینوں میں ہیں، وہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ عورت بادشاہ کی بھی کمزوری ہے، گداگر کی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی کامیاب جاسوسی ایک عورت کر سکتی ہے، ایک دلیر اور قوی ہیکل مرد بھی نہیں کر سکتا۔ سب ہیڈنگ: حسن و جوانی نے قانون کو بے بس کر دیا۔ اب میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گی وہ بہت احتیاط سے بتاؤں گی۔ شہروں کا نام نہیں بتاؤں گی، کسی آدمی کا نام نہیں بتاؤں گی۔ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں کیونکہ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ میں جو کچھ بتانا بہتر سمجھتی ہوں وہ سناتی جاؤں گی، آپ لکھتے جائیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتی ہوں کہ میں بازاری طوائف نہیں تھی اور نہ ہی میں ان
بے سواؤں میں سے تھی جو گاہک پھانستی پھرتی ہیں اور ایک ایک رات میں کئی کئی بار فروخت ہوتی ہیں۔ میں ہوٹل میں رہتی تھی۔ ہوٹل میں آنے والے غیر ملکیوں اور اپنے ہی ملک کے دولت مندوں کے ساتھ اس طرح اٹھتی بیٹھتی تھی جیسے میں ہوٹل کے مالک کی بیٹی ہوں یا ہوٹل کی انتظامیہ کی انچارج ہوں۔ میں شراب اور ناچ کی پارٹیوں میں شریک ہوتی تھی اور اس دوران چند ایک کی فرمائش کو ٹھکرا کر اپنی پسند کا کوئی اونچا آدمی پھنسا لیتی تھی، لیکن ایسے ناز رکھنوں کے ساتھ کہ کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ میں طوائف ہوں اور ہوٹل ہی میں رہتی ہوں۔ مجھ سے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر پوچھا جاتا تھا اور میں جواب دیا کرتی تھی، ڈیڈی کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر نہ بتانا۔ اس قسم کی عصمت فروش وہ لڑکیاں بھی آتی ہیں جنہیں ماں باپ نے ایڈوانس اور ماڈرن بنا رکھا ہے اور انہیں فخر سے ان پارٹیوں میں لایا کرتے ہیں جہاں شراب چلتی ہے اور ڈانس ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی بیویاں بھی اپنے خاوندوں کی موجودگی میں ایسی عصمت فروشی کرتی ہیں جو میں کالج کے زمانے میں ان یورپی طرز کے ہوٹلوں میں کیا کرتی تھی۔ امیر گھرانوں کی لڑکیاں وہاں کیوں جایا کرتی تھیں یہ میں آپ کو تفصیل سے سنا چکی ہوں، مگر انہیں کوئی طوائف اور بے سوا نہیں کہتا کیونکہ ان کے گھر گھاٹ ہیں۔ ان کے باپ اور خاوند انہیں باعزت طریقے سے گھر لے جاتے ہیں اور اس بے حیائی کو نئی تہذیب کا نام دیتے ہیں، مگر میں اب عصمت فروش تھی کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی باپ نہیں اور کوئی خاوند نہیں تھا۔ یہ محفلیں میری دیکھی بھالی تھیں۔ مجھے انگریزی بولنی آتی تھی، اداکاری بھی آتی تھی، اللہ نے شکل بھی دی تھی، عمر بھی اور قد بد میں بھی جاذبیت تھی۔ کوئی بھی مجھے بکاؤ مال نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی میں ان سے منہ مانگے دام وصول کر لیا کرتی تھی۔ تحفے تحائف الگ تھے۔ میں 2 مہینوں میں اس ماحول میں رچ بس گئی اور اپنے فن میں مہارت حاصل کر لی۔ مہارت بھی اس قدر حاصل کر لی کہ تیسرے مہینے کے ایک روز ہوٹل کے مینیجر نے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کا نام لے کر مجھے کہا، بڑا ہی خبیث انسان ہے، جب کبھی یہاں آتا ہے اس ہوٹل میں مفت ٹھہرتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی شراب مفت پیتا ہے اور ہر بار تازہ مال کی مفت فرمائش کرتا ہے۔ ہماری جان اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ اس خبیث افسر کی ہر ایک فرمائش ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ آج رات تمہیں اس کے کمرے میں جانا پڑے گا، فیس مجھ سے لے لینا، یہ کافر مفت کا گاہک ہے۔ وہ واقعی خبیث انسان تھا، مگر جسے مینیجر نے مفت کا گاہک کہا تھا، وہ جب دوسرے دن ہوٹل سے رخصت ہوا تو اس کا 700 روپیہ میرے پرس میں تھا۔ میں نے اس سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، اپنی مظلومیت کا اظہار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ اسے انگلیوں پر نچا لیا تھا۔ اس نے مجھے 700 روپے فیس کے طور پر نہیں دیے تھے، بلکہ یہ کہہ کر دیے تھے، میرے پاس کل اتنا وقت نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی تحفہ خرید لاؤں، یہ پیسے رکھ لو، میری طرف سے اپنی پسند کا کوئی تحفہ خرید لانا۔ مری کا سیزن ختم ہو رہا تھا، مال کی شامیں ویران ہونے لگی تھیں، مگر میرے ہوٹل کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ 30 اور 40 سال کے درمیان کی عمر کا ایک آدمی ہوٹل میں چند دنوں کے لیے آیا۔ کسی ریاست کا نواب لگتا تھا۔ میرا اس سے تعارف ہوا تو زندہ دل آدمی نکلا۔ مینیجر کی اس کے ساتھ بے تکلفی تھی، ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، خوش گفتار انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ کھل گئی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ بہت دیر گپ شپ چلتی رہی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ اس کا انداز ان مردوں کی طرح نہیں تھا جو مجھے اپنے کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اس میں ذرہ بھر بھی دلچسپی نہ ہو کہ میں حسین
اور نوجوان لڑکی ہوں۔ میں نے بھی اسے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا کہ میں کاروباری لڑکی ہوں اور مجھے جلدی فارغ کرے۔ مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں بہت حد تک مطمئن تھی کہ وقت گزارنے کے لیے یہ اچھا ساتھی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ مطلب کی بات پر آیا اور بولا، مینیجر نے مجھے تمہارے متعلق بتایا ہے کہ تم نئی آئی ہو، لیکن میں تمہیں اس مقصد کے لیے کمرے میں نہیں لایا۔ میں تمہیں چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جو مانگو گی دوں گا، لیکن میں تمہیں اپنی داشتہ بنا کر نہیں لے جاؤں گا۔ کار پر لے جاؤں گا، کار پر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میں فوراً ہی رضامند نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں اور کیوں لے جائے گا، تو اس نے پوری تفصیل سے مجھے سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہ ہو تو 50,000، 1,00,000، 2,00,000 روپیہ تمہارے نام بینک میں جمع کرا دوں گا۔ میں نے اس کی ضرورت سمجھ لی اور کسی نقد ضمانت کے بغیر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا کام مختصراً یہ تھا کہ وہ نامی گرامی اسمگلر تھا۔ اس کا مال، جس کی مالیت 25 لاکھ سے زیادہ تھی، اس نے پاکستان میں 40 لاکھ روپیہ کمانا تھا۔ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اسمگلنگ صرف افسروں کے ہی تعاون سے نہیں ہوتی، بلکہ اسمگلروں کو وزیروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان کا آپس میں حصے پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسمگلروں کی جان پر بن جاتی ہے۔ وہ چونکہ مجرم ہوتا ہے، اس لیے اسے گرفتاری کا ڈر ہوتا ہے۔ اس اسمگلر کے سامنے بھی یہی مشکل پیش آ گئی تھی۔ جھگڑا یہ تھا کہ اس کا 20 لاکھ کا مال اپنی سرحد کے باہر ہی ہندوستان میں پکڑا گیا تھا، مگر پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر جو اس کا حصہ دار تھا کہتا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے کہ مال ہندوستان میں پکڑا گیا ہے۔ اس اسمگلر نے مجھے بتایا کہ افسر پولیس کا بہت بڑا افسر ہے۔ اس نے اسمگلر کو دھمکی دی ہے کہ مال کا حصہ ادا کرو، پھر اس مال کا پیشگی حصہ دو، ورنہ مال سرحد سے اس کی طرف نہیں آئے گا۔ مال خطرناک جگہ پڑا تھا۔ یہ اسمگلر مجھے رشوت کے طور پر اس افسر کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عورت اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، مگر کوئی عورت اسے رام نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں پچھلے 4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اسمگلر نے مجھے کہا۔ تم میں مجھے وہ جادو نظر آیا ہے جو اس شیطان کو شیشے میں اتار سکتا ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں اسے کسی طرح رام کر سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ تجربہ کر دیکھتے ہیں۔ اسے کہہ دیا کہ میں چلوں گی۔ رات 2 بجے تک ہم اس مہم پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ مجھے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ اسمگلر مجھے کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ یہیں سو جاؤ، مگر اس نے کہا تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ہوٹل کے مینیجر نے التجا کے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ میں احسان تو نہیں جتاؤں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے تمہیں یہاں بدنام نہیں ہونے دیا۔ جس کسی نے تمہارے متعلق پوچھا، میں نے یہی بتایا کہ آزاد خیال لڑکی ہے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا کہ تم کال گرل، پیشہ ور عصمت فروش ہو۔ وہ جو کہہ رہا تھا مجھے اس کا احساس تھا اور میں اس کی ممنون تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں واپس آ جاؤں گی اور اسے پوچھا کہ میں جس کام کے لیے جا رہی ہوں اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اگر تم اس لائن پر چل نکلو تو بری نہیں، ہوٹل کی زندگی سے بہتر ہے، بہت اونچے لوگوں سے میل ملاقات ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اسمگلنگ
خطرناک پیشہ ہے۔ اسکینڈل بہت بنتے ہیں، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ زندگی پر اسرار ہے مگر شاہانہ ہے۔ وہاں تمہیں کوئی بھی عصمت فروش نہیں کہے گا۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں اس ماڈل کی کار میں مری سے نکلی جس ماڈل کی کاریں وزیروں کو دی جاتی تھیں۔ اسمگلر میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے 2 ساتھی اگلی سیٹ پر تھے۔ ان میں سے ایک کار چلا رہا تھا۔ اسمگلر نے مجھے کہا، نیند آئے تو بتا دینا۔ آپ کے ذہن میں ان اسمگلروں کا تصور یقیناً یہی ہوگا کہ وہ شراب میں بدمست ہوں گے، بیہودہ باتیں کرتے ہوں گے، ہلڑ بازی کرتے ہوں گے، کار میں میرے ساتھ فحش حرکتیں کرتے ہوں گے۔ مگر یہ آپ کا تصور صحیح نہیں۔ میرے اپنے ذہن میں اسمگلر کی تصویر یہی تھی، لیکن تینوں پیے ہوئے نہیں تھے، حالانکہ پینے والے تھے۔ رات اسمگلر نے مجھے سب سے زیادہ قیمتی شراب پلائی تھی، لیکن رات کے سفر میں وہ ہوش میں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اس طرح کی شریفانہ گپ شپ لگا رہے تھے جیسے اچھے گھرانوں کے تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے اسمگلر نے جب مجھے کہا کہ نیند آئے تو بتا دینا تو میں نے جواب دیا، نیند تو مجھے ابھی سے آ رہی ہے۔ وہ سیٹ کے آخری کونے میں سرک گیا اور میرا سر تھام کر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور کہا کہ پاؤں اوپر کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کار خاصی چوڑی تھی۔ اب مجھے توقع تھی کہ وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرے گا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا، جھک کر میرے منہ سے منہ ضرور لگائے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے کسی دوست نے اس کی گود میں سر رکھ دیا ہو۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں، نہ وہ شریف آدمی تھا، لیکن وہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے ساتھ لے جا رہا تھا، اپنی عیاشی کے لیے نہیں۔ میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی میں اس کی پر اسرار دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کار سے نکال کر وہ مجھے کسی کوٹھی کے ایک بڑے ہی خوبصورت کمرے میں لے گیا۔ ڈبل بیڈ پڑا تھا۔ اس نے ایئر کنڈیشنر چلا کر مجھے کہا، سو جاؤ، جب جی چاہے اٹھنا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ڈبل بیڈ ہے، وہ بھی میرے ساتھ سوئے گا، مگر وہ بتی بجھا کر چلا گیا۔ مجھے نیند نے بے حال کر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی وہم اور کوئی خدشہ نہیں تھا۔ عورت کو صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کی عصمت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ میں وہ عورت تھی جو اپنی عصمت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ میں اپنی عصمت اپنے ہاتھوں کتوں کے آگے پھینک چکی تھی۔ میں پلنگ پر لیٹی اور گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز 11:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر اور ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو وہ کمرے میں آیا۔ مجھے ناشتہ کمرے میں ہی دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھ کر کہا، میری 2 باتیں دھیان سے سننا۔ یہ کہ تمہارے بال غیر معمولی طور پر نفیس ہیں، انہیں کٹوانا نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ بالوں میں تیل نہ ڈالنا، بہت ہی عجیب بال ہیں۔ پھر وہ کام کی باتیں کرنے لگا۔ آخر میں اس نے کہا، تمہارے سینے پر کوئی پستول رکھ دے تو بھی نہ بتانا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو، لیکن تمہارے سینے پر کوئی پستول رکھے گا نہیں۔ تم آنکھوں سے بھی مسکرانا جانتی ہو۔ تمہاری آنکھوں کی مسکراہٹ سے پستول کی نالیاں جھک جائیں گی، اور ہوا بھی ایسے ہی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میں نے دوسرے ہی دن پتھر کو موم کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ کہاں کر لیا؟
ان سوالوں کا جواب نہیں دوں گی، صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ میری مسکراتی آنکھیں، میری جوانی اور میرے حسن نے قانون کا پستول جھکا دیا۔ دو دشمن ملکوں کی باہمی سرحد مٹ گئی۔ ٹیلی فون پر صرف ایک جملہ بولا گیا۔ یہ ایک جملہ بلوانے کے لیے میں ساری رات وہاں رہی۔ 20 لاکھ کا مال سرحد کے اندر آ گیا اور غائب کر دیا گیا۔ یہ شراب اور عورت کا کرشمہ تھا۔ اس گروہ میں تو ایک سے ایک بڑھ کر حسین لڑکی تھی، مگر مجھے پتہ چلا کہ ان کا انداز پیشہ ورانہ تھا۔ وہ رشوت کے طور پر افسروں کے پاس جاتی تھیں تو صاف پتہ چل جاتا تھا کہ کال گرلز ہیں۔ میرا انداز کچھ اور تھا۔ میں جب اسے ملی تو اسے بتایا کہ میں فلاں کی سفارش لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا اس سے پہلے 4 لڑکیاں اس کی سفارش کرنے آ چکی ہیں۔ وہ بے ایمان سمجھتا ہے کہ مجھے طوائفوں کے جال میں پھانس لے گا۔ میں بھڑک اٹھی اور کہا آپ مجھے بھی طوائف سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کون ہوں تو آپ میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگیں گے۔ وہ گھبرا گیا لیکن کایا شخص تھا۔ بولا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے مجرم کی سفارش لے کر آئی ہیں جو ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ اس نے پہلے مجھے تم کہا تھا، پھر آپ کہنے لگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے تو آپ اسے پکڑتے کیوں نہیں؟ آپ اس کے ساتھ مل کر ملک کی جڑیں کاٹتے رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا، میرے ڈیڈی بھی جانتے ہیں، مگر اتنے بڑے ہو کر بھی آپ مجرم ہیں۔ وہ اکیلا مجرم نہیں ہے جس کا 20 لاکھ روپیہ سرحد پر آ کر ڈوب رہا ہے۔ بات کچھ بھی نہیں، آپ نے بتنگڑ بنا دیا ہے۔ آپ کے ڈیڈی کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گی۔ ہماری گفتگو اس طرح تلخ سی سنجیدگی سے شروع ہوئی، پھر میں نے بہت سی باتیں کی اور زیادہ تر باتیں انگریزی میں کیں جس سے وہ مروب ہو گیا، مگر کام نکلوانے کے لیے یہی اداکاری ہی کافی نہیں تھی۔ وہ عورتوں کا شدائی تھا۔ اسے یہ تو یقین آ گیا تھا کہ میں پیشہ ورانہ لڑکی نہیں ہوں، مگر وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں پاک باز بھی نہیں ہوں جو ایک اسمگلر کی سفارش کرنے آئی ہوں۔ لہٰذا وہ ڈورے ڈالنے لگا اور میں پلو بچانے کی اداکاری کرنے لگی۔ میں اس کے لیے جوئے شیر بن گئی۔ باتوں باتوں میں وسکی آ گئی اور تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون آ گیا۔ اسے آنے دو۔ یہ ٹیلی فون جس شرط پر ہوا وہ میں نے پوری کر دی، مگر ساتھ یہ دھمکی بھی دی اس اسمگلر بادشاہ سے ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ ملک کا مفاد اس میں تھا کہ اس بڑے افسر کے اعصاب لوہے کی طرح مضبوط ہوتے اور ایمان لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا، مگر ایک لڑکی کے سامنے وہ ریت کا ڈھیر بن گیا۔ اس کامیابی نے میرا حوصلہ اتنا بڑھایا کہ میں نے اسی اسمگلر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے اپنے گروہ میں بڑی اونچی اور باعزت حیثیت دے دی۔ میری خوراک اور میرے لباس کا اہتمام شاہانہ تھا۔ میں اب ہر رات طرح طرح کے گاہکوں کے ہاتھوں بکنے والی طوائف نہیں تھی۔ بڑے اونچے رتبے کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ سرکاری اور غیر سرکاری پارٹیوں کے دعوت نامے آتے تھے۔ میں ایک صاحب حیثیت آدمی کی مسز تھی، یعنی میرا ایک خاوند بھی تھا برائے نام، مگر وہاں میں اکیلی نہیں تھی۔ مجھ جیسی کئی لڑکیاں اور 30 سے 35 سال کی عمر تک کی عورتیں مختلف گروہوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم سب پیشہ ور تھیں، مگر مسز فلاں اور مسز فلاں کہلاتی تھیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لڑکیاں شراب، بدکاری اور شب بیداری سے وقت سے بہت پہلے بوڑھی ہو کر گمنامی میں گم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی جگہ
نئی لڑکیاں آ رہی ہیں۔ میں ایک مدت گزری اس گروہ سے نکل آئی ہوں، مگر وہاں کوئی خلا اور کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کسی مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی نے میری جگہ لے لی ہوگی۔ پاکستان کی سرزمین مجرم خیز ہے۔